الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم خواتین اور محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ کام کو سمجھو اور کرو، بغیر سمجھے کرو گے تو بغیر سمجھے چھوڑ بھی دو گے۔ کیا کہتے ہیں کہ کام کو سمجھو اور کرو، بغیر سمجھے کرو گے تو بغیر سمجھے چھوڑ بھی دو۔ محترم خواتین، ایک عظیم الشان کام اللہ رب العزت نے تبلیغ و دعوت کے نام پر ہم کو دیا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے، ان کے رونے دھونے پر، اللہ سے مانگنے پر ساری امت کے لیے ایک خیر کا کام اللہ رب العزت نے امت کو دیا ہے۔ بے طلب بندوں میں طلب پیدا ہو اور شوق پیدا ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی دین کا شعبہ نہیں کر سکتا۔ مدرسے میں وہ جائے گا جس کے اندر طلب ہوگی، مکتب میں وہ بھیجے گا اپنے بچوں کو جس کے اندر طلب ہوگی، دینی کتابیں وہ پڑھے گا جس کے اندر طلب ہوگی، وعظ و نصیحت کی باتیں وہ سنے گا جس کے اندر طلب ہوگی۔ طلب کے بغیر کوئی بھی دین کا شعبہ نہیں چل سکتا، اور امت مسلمہ کے اندر سے طلب ہی نکل گئی۔ کچھ تو وہ ہیں بالکل جاہل ہیں، نہ دین جانتے ہیں نہ دنیا جانتے ہیں، ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا طلب کا۔ اور کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی دین کی کوئی طلب نہیں ہے، بس دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمارے ایک دوست بڑے اچھے انداز سے کہتے ہیں کہ لیلا سے محبت کرنے والا ایک تھا مجنون، وہ ہر وقت ہائے لیلا کہتا جاتا ہے۔ اس کا علاج کرائے بہت جگہ، کوئی فائدہ نہیں ہوا، جھاڑ پھوک کروائے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر میں سوچا کہ چلو کعبۃ اللہ پہ جا کر دعا کریں۔ وہاں جا کر بھی کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر یہی کہتا تھا ہائے لیلا ہائے لیلا۔ تو آپ غور کریں گے تو یہی حال ہے ہم سب کا، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے بھی ہائے دنیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے اس کو ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر بھی ہدایت نہیں دے سکتے، اور جس دل کے اندر دنیا سے بغض ہوتا ہے ساری دنیا کے فساق مل کر بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ حضرت شیخ نے بہت اچھا لکھا ہے نا، اس میں تریاق بھی ہے اور اس میں زہر بھی ہے، اور زہر سے بچ جائے اور تریاق سے فائدہ اٹھا لے، یہی اس کا کمال ہے۔ چلنا تو دنیا ہی میں ہے، لیکن دنیا دل کے اندر نہ آئے۔ کشتی پانی میں چلے گی، جب تک پانی کے اندر کشتی ہے وہ چلتی رہے گی، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی کو بھی لے ڈوبے گا۔ تو سب کو چلنا تو دنیا ہی میں ہے، جب دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی تو یہ سب کو لے ڈوبے گا۔ محترم خواتین، ایک مبارک محنت اللہ رب العزت نے ہمیں دی کہ دنیا کی محبت کم ہو، آخرت سے محبت بڑھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز کی محبت پر غالب آ جائے، اور ہر ایک کے اندر دین کی طلب پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے۔ جب یہ ہوگا تو پھر پورے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، پورے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو کچھ اس کام کا مقصد کیا ہے، کہ جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سب مسلمانوں کی زندگی میں آ جائے، پورا دین زندگی میں آ جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ یہ کام عجیب ہے، جو اس میں لگتا ہے اسی کو سمجھ میں آتا ہے، دور سے دیکھنے والے کو یہ کام سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام تبلیغ کرنے کا ہے، لیکن جو لگتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے تبلیغ کرنے کا کام نہیں، بلکہ اپنے اندر ایمان زندہ کرنے کا، ایمان کی قوت حاصل کرنے کا، اور دین پر چلنے کا شوق پیدا کرنے کا، اور دین پر چلنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کرنے کا یہ کام ہے۔ مختصر الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ اپنی اصلاح کا کام ہے۔ ہم حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے
اور چلتا رہے گا استقامت کے ساتھ، جو سمجھے گا کہ میری اصلاح کے لیے ہے، اور جو یہ کام دوسروں کی اصلاح کے لیے کرے گا وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا اس کام کے۔ یہ سوچنا کہ ہم کہیں جا کر اپنی اصلاح کرا کے آئیں گے پھر تبلیغ کا کام کریں گے، یہ دھوکہ ہے۔ تبلیغ کا کام کرنے کے لیے نہیں ہے، تبلیغ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہاں تو اپنی اصلاح کے لیے ہیں۔ اللہ ہم کو سب کی سمجھ عطا فرمائے۔ اپنی اصلاح کے لیے سے، اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر اعمال الصالحہ زندہ کرنے کے لیے ہم کو اس کام کو کرنا ہے، اپنی اصلاح کے لیے کرنا ہے۔ پھر دوسروں میں کیوں کرنا ہے؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسروں میں محنت کیوں کرنا ہے؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، آخری نبی کا امتی بنایا ہے، تو آپ کی نیابت میں آپ کے کام کو اپنا کام بنا کر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنا ذاتی کام بنا کر کرنا، اس کو اپنے ذاتی کام سمجھنا اور اس کو مقصد بنا کر کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یہ زندگی کا آپ کا مقصد ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ کیا کہا کہ اے نبی، اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیغام کو پہنچائیے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کی انسانوں سے حفاظت کرتا رہے گا۔ اور بزرگوں سے سنا ہے کہ جو اس کام کو اپنا کام بنائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اور آپ کی نیابت میں، تو اللہ اس کی بھی حفاظت ایسے ہی کرے گا جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا۔ انسانوں سے اللہ حفاظت کرتے رہے گا، انسانوں کے شرور سے حفاظت کرتے رہے گا، حسد کرنے والے کے حاسدین کے شر سے اللہ حفاظت کرتا رہے گا، ظلم کرنے والوں کے ظلم سے اللہ حفاظت کرتا رہے گا، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت اس کام کو اپنا کام بنا کر کرا۔ پرانوں کا ایک جوڑ تھا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا مقبول فارنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان سے کیا بات کریں؟ کہا کہ ان سے کہو کہ اس اخلاص اور استخلاص کے ساتھ اس کام کو کریں، استخلاص، کسی اور طرف نہ دیکھیں، اسی کام کے اندر ہمارے سارے مسائل کا حل ہے، اللہ کرے گا، اس یقین کے ساتھ اس کام کو کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اس کام کو کریں گے اپنی زندگی کا مقصد بنا کر، اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل کرتا رہے گا اور کر دے گا۔ پورے یقین کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے، استخلاص، یعنی کسی اور طرف نہیں دیکھنا۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، حضرت جی کے زمانے کے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، استخلاص پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ استخلاص یہ ہے کہ جس عمل میں لگے ہو اسی عمل کا خیال ہو، رکوع کے اندر سجدے کا خیال نہ آئے اور تلاوت کا خیال نہ آئے، اور سجدے کے اندر تلاوت کا خیال نہ آئے، جس رکن میں لگے ہیں اسی کا خیال ہو، یہ استخلاص ہے۔ اس اخلاص اور استخلاص کے ساتھ، اور اب اس کام کو اپنا کام بنا کے کرنا، یہ میرا ذاتی کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام میرا کام ہے۔ جیسے صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کام کے اندر، ایسے ہی ہم کو بھی سب کچھ قربان کرنا ہے، پھر ہم ایسے مدد کے مستحق ہوں گے جیسے کہ اللہ نے صحابہ کی مدد کی۔ اس کام کو سمجھنا محترم خواتین، ایک تو یہ ہے کہ ایک بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کے جانا، اپنا خرچ کر کے اور ان کا ذہن بنانا، ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں، اور مردوں کے ذمہ یہ کام، عورتوں کا گھر کے اندر رہ کر کام کرنا ہے، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہر ایک کے پاس پہنچ کر خوشامد کرے اور ان کی ذہن سازی کرے، آخرت کی فکر پیدا کرے، ایمان ان کے اندر جاگ جائے، ایسی بات کرے، ایمان زندہ ہو جائے، اور پھر ان کی تشکیل کرے، وہیں نہیں چھوڑ دے کہ دین کی دین ذہن سازی کر کے وہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ 5-10 منٹ کی بات میں بہت زیادہ ذہن نہیں بنتا، آدھی تو سنتا ہے آدھی چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی تشکیل کرو، اصل تو تشکیل ہے،
یہاں واعظ و نصیحت نہیں ہے کسی کو، اور کسی کی اصلاح نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو تشکیل کر کے ایسے ماحول میں لے آنا جہاں پر رہ کر اپنے آپ کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، جن کو اللہ کے راستے میں نکالا۔ مسجد والے ماحول میں رہ کر ایمانی باتوں کا مذاکرہ کرنا، آخرت کی باتوں کا مذاکرہ کرنا اور دین کی اہمیت کا مذاکرہ کرنا 24 گھنٹے، اور دنیا کی بے ثباتی کی باتوں کا مذاکرہ کرنا، اور تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر بھی یہی کرنا، 24 گھنٹے یہی سنتا رہے، 4 مہینے 40 دن تک سنتا رہے گا تو اس کے دل کی کیفیت بدل جائے گی اور وہ اپنے آپ ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، نماز بھی پڑھنے لگے گا، روزہ بھی رکھنے لگے گا، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی فکر اس کے اندر آ جائے گی، اور پورے دین پر چلنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ ہم نصیحت نہیں کرتے جس کسی کے پاس جا کر، اس کو ہدایت نہیں دیتے، تبلیغ نہیں کرتے، ہم تو صرف تشکیل کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور وقت لگانا ہے۔ محترم خواتین، یہ مردوں کا کام کہ ان کے پاس بنفس نفیس پہنچیں، ہر ایک کے پاس ان کو خوشامد کرتے ہوئے کم سمجھائیں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنا وقت فارغ کریں۔ زیادہ تر وقت تو گھر ہی پہ رہتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا وقت فارغ کرو، زیادہ نہیں، کتنا، صرف 40 دن سال میں، 11 مہینے 10.5 مہینے اپنے گھر پہ ہیں، اور ایک 40 دن اللہ کے راستے میں فارغ کر کے اس ماحول میں گزار، 27 دن اپنے کاموں میں مشغول ہیں، 3 دن فارغ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لو اور آخرت کی فکر اندر پیدا کر لو اور دین کا شوق پیدا کر لو اور دین پر چلنا سیکھ لو۔ اور محترم خواتین، ہمارا سید خان صاحب دعوت برکاتم نے اپنے کئی خطوط میں لکھا ہے کہ تبلیغ کا کام اپنے اندر 6 صفات پیدا کرنے کا کام ہے۔ ہر وقت یہی فکر ہو کہ ان 6 صفات میں ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو نہ جانچیں، اپنے آپ کو جانچیں، ان 6 صفات میں ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ تعلیم کا حلقے کا مقصد بھی یہی ہے اور مذاکرے کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہ 6 صفات کی فکر ہمارے اندر آ جائے کہ یہ 6 صفات پیدا ہو جائیں، یہ 6 صفات زندگی میں آ جائیں گے تو پورے دین پر کر چلنا آسان ہو جائے گا اور دین کی حقیقت زندگی میں آئے گی، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے گا، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ یہ 6 صفات زندگی میں آئیں گی، تو یہ 6 صفات پیدا کرنے کا کام ہے، اصل کام، اس کی فکر ہونا۔ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے میں بھی یہی آداب بتائے جاتے ہیں نا کہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، خود عمل کی نیت سے، دوسروں کے عمل کو نہ جانچیں، اس سے اپنے آپ کے عمل کو جانچیں کہ ہم اس میں کس درجے ہیں، اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ یہی تو تعلیم کے آداب بتائے جاتے ہیں۔ دوسروں کا تک پہنچانا کیا ہے؟ اسی کی دعوت دینا، اس باتوں کا مذاکرہ کرنا، تاکہ ہر ایک کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہو۔ تو محترم خواتین، تعلیم کا مقصد اپنے اندر یہ باتیں پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد سنیں کہ جو بلا صدقے کو پھاند نہیں سکتی، یقین ہو جائے ہاں میں صدقہ کر دوں گی، کچھ صدقہ خیرات کروں گی تو کوئی بلا میری طرف آ ہی نہیں سکتی، اس کو پھیلا، پکا یقین دل میں بیٹھ جائے۔ اور کہا کہ صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے، دل میں بات بیٹھ جائے کہ انشاءاللہ میری موت اچھی آئے گی، میں صدقہ کروں۔ مال کی محبت دل سے نکل جائے، مال کو جوڑ کر رکھنے کی محبت ختم ہو جائے، اس مال کو خرچ کر کے آخرت کمانے کی فکر ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے فضائل صدقات کی تعلیم ضروری ہے، اس کو بہت اہتمام سے سننا ضروری ہے، بہت اہتمام سے سننا ضروری ہے۔ محترم خواتین، مردوں کو اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے جانے کو کہتے ہیں، ہر سال 40 دن لگانے کو کہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے گھر کے افراد کو تکلیف میں ڈال کر مت جاؤ، ان کے سارا انتظامات کر کے جاؤ، یہ ترغیب دیتے ہیں۔
یہ آپ کی بڑائی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم برداشت کر لیں گے، آپ چلے جائیے۔ ایک میواتی خاندان کے قصہ سناتے ہیں، میاں بیوی ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ایک ہی لحاف ان کے پاس میں تھا۔ سردی کا زمانہ تشکیل ہوئی، اس نے ارادہ کر لیا جانے کا۔ تو بیوی کہہ رہی کہ یہ لحاف آپ لے جائیے، مسجد میں پتا نہیں کہاں رہیں گے، سردی میں کیسے گزاریں گے، ہم لوگ آگ کے پاس آگ جلا کے بیٹھ جائیں گے، تاپ لیں گے، وقت گزار لیں گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم کو تکلیف ہوگی، تم اس کو اپنے پاس رکھو، میں جاؤں گا اللہ کے راستے میں، دیکھوں گا سردی زیادہ لگی تو مسجد کی دریا اپنے اوپر لپیٹ لوں گا۔ محترم خواتین، ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اور اپنے بیوی بچوں کو تکلیف میں ڈال کر جانا ان کی قربانی، تمہاری قربانی نہیں ہے۔ تم تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، مسجدوں میں رہو گے آرام کے ساتھ میں، اور ان کو تکلیف میں ڈال کے جانا ان کی قربانی ہے، تمہاری کوئی قربانی نہیں۔ زبردستی تم قربانی پہ ڈال کے جاؤ گے تو نہ تم کو بھی گناہ ہوگا، ان کو بھی گناہ ہوگا اگر وہ گرانی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ اپنی خوشی سے قربانی دینے کو تیار ہیں تو ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ذہن بنانا اپنی عورتوں کا، مستورات کے میں جماعت میں جانا، وہ اپنی خواتین کو اس پر آمادہ کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں بھیجنے کو تیار ہو، قربانی دینے کو تیار ہو۔ وہ چاہے کتنا انتظام کر کے جائے مرد، لیکن مقدر کی تکلیف 40 دن کے اندر جو آنا ہے وہ آتی ہے۔ کبھی بچے بیمار ہو گئے، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، عورت کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو جاتا ہے اس کی بیوی اس سے پہلے جنت میں جائے گی اور اس کا جنت کے اندر استقبال کرے گی۔ یوں ہی نہیں ہے یہ، اس لیے کہ عورتوں کی قربانی زیادہ بڑی قربانی، بہت جھیلنا پڑتا ہے، بہت جھیلنا پڑتا ہے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے کام چل سکتا ہے۔ یہ مرد جائیں گے اللہ کے راستے میں، دین سیکھیں گے، دین کی محنت سیکھیں گے، ایک ایک کے پاس جا کر خوشامد کرنا سیکھیں گے، جتنا خیر ان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے گا اس سب کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور محترم خواتین، آپ کا کام تو بہت آسان ہے۔ ایک تو یہ کہ روزانہ بلا ناغہ اپنے گھر کے اندر سارے افراد کو جمع کر کے فضائل اعمال کی تعلیم کرنا۔ فضائل اعمال حصے اول اور حصے دوم، فضائل صدقات، دونوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ فضائل صدقات کی تعلیم سے طبیعت کو وحشت ہوتی ہے، اس لیے کہ مال کی محبت دلوں میں گھسی ہوئی ہے اور اس میں ساری کی ساری ترغیب مال خرچ کرنے کی ہے، تو لوگوں کو بڑی گرانی ہوتی ہے اس تعلیم سے، لیکن وہی ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے۔ فضائل صدقات کی تعلیم ہمارے نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اسی کے اندر آخرت کی باتیں ملیں گی، مرنے کے بعد کی زندگی کے تذکرے ملیں گے، اللہ رب العزت پر توکل کی آیات اور احادیث ملیں گی، صبر و عنایت کی ترغیب ملے گی، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ملے گی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، ان متقیوں کے لیے جو اللہ آخرت پر یقین رکھیں اور غیب کی باتوں پر یقین رکھیں اور نمازوں کو قائم کریں اور جو کچھ ہم دیں اس کو خرچ کریں، جو کچھ اللہ دے اس میں سے خرچ کرنا اللہ کی نسبت پر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی پر ہدایت اللہ نے موقوف کر رکھی ہے، مال کے خرچ کرنے کا اللہ کی نسبت پر یہ جذبہ اندر سے آئے، تبھی ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، ہمارے نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نے جو اس کام کو دیا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ نے جو دیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے میرے محترم خواتین۔ یہ ہمارے اصلاح کے لیے ہے، ہمارے اندر دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں اور اصلاح کر کے آئیں اور یہاں تبلیغ کریں، تبلیغ کرنے کے لیے نہیں۔ میں نے دونوں قسم کے فتوے پڑھے ہیں علماء کے، ایک وہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں عورتوں کا جانا صحیح نہیں ہے، تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں جانا تبلیغ کرنے کے لیے، تو ان کی دلیل یہ رہی تھی کہ تبلیغ کرنے کے لیے جانا عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو تبلیغ سے ہو کر گزر کر عالم بنے، وہ سمجھتے ہیں اس کام کو
کہ تبلیغ میں جانا تبلیغ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ دین سیکھنے کے لیے اور ایمان سیکھنے کے لیے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا ہے کہ اس کام کو اگر نام دینا ہوتا تو میں ایمانی تحریک دیتا، ایمان بنانے کی محنت، اور حقیقت میں یہ ایمان بنانے کی محنت ہے۔ جتنا ایمان بنتا چلا جائے گا اتنا برائی برائی محسوس ہونے لگے گی اور بھلائی بھلائی محسوس ہونے لگے گی۔ قرآن ایک نور ہے اور اس میں اعمال کا نفع نقصان بالکل واضح ہے، لیکن نور اسی کو دکھائی دیتا ہے جس کے اندر ایمان کا نور ہو۔ اعمال کا نفع نقصان دکھا اسی کو دیتا ہے جس کے اندر ایمان کا نور ہوگا۔ جیسے سورج کی روشنی ہے، اس میں چیزوں کا نفع نقصان واضح ہے، لیکن دکھائی اسی کو دیتا ہے جس کے آنکھوں کے اندر نور ہوتا ہے۔ آنکھوں کے اندر جس کے نور ہوتا ہے بس اسی کو دکھائی دیتا ہے، جس کے آنکھوں کے اندر نور ہی نہیں ہوتا اس کو دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ سب واضح ہے سورج کی روشنی۔ ایسے ہی قرآن کی روشنی میں سب کچھ واضح ہے، اعمال کا نفع نقصان، لیکن دکھا اسی کو دیتا ہے جس کے اندر ایمان کا نور ہوگا۔ تو اس ایمان کے بنانے کی یہ محنت ہے، اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ ایمانی باتوں کا مذاکرہ، ایمانی باتوں کا مذاکرہ، اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا، اللہ کی قدرت کا بیان کرنا، اللہ کی طاقت کا بیان کرنا، اللہ کی عظمت کا بیان کرنا، اللہ کی ربوبیت کو سمجھانا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھانا، یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو بھیجا ہے ہدایت دینے کے لیے اور انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے، اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ جو آپ کی اتباع کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کام کے اندر دین کو زندہ کرنے کے لیے عملاً اپنی جان مال کی قربانی دے گا، جو اس سنت میں اللہ کے نبی کی اتباع کرے گا، محترم خواتین، وہ سب سے زیادہ اللہ کا محبوب جلد سے جلد بن جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ جو اس کام کے لیے اللہ کے نبی کے اس کام کو اپنا کام بنائے گا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا۔ محترم خواتین، یہاں طالب علم جو آتے ہیں وہ ان کی زندگی ان کا مقصد ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنا، لیکن اس کا مقصد مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت پڑھتے ہی رہیں، نہ کھیلیں کودیں، نہ کھائیں پیئیں، نہ شادی بیاہ اٹینڈ کریں، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن جو مقصد بناتا ہے اس کو غالب فکر اپنی پڑھائی کی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو تقاضے آئیں اس کو وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور اس کے لیے قربانی بھی دے دیتا ہے۔ رات بھر جاگنا پڑے تو رات بھر جاگ لیتا ہے، ناشتہ نہ کرنا پڑے تو ناشتہ نہیں کرتا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے۔ اور بہن کی شادی آ گئی، ابا کہہ رہے ہیں کہ شادی کی تاریخ مقرر کرنا ہے بیٹا، تو کہہ رہا ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابو جان اس وقت میرے امتحان کا زمانہ ہے، میں نہیں آ سکتا، آپ اس کے علاوہ جو اوقات میں شادی طے کریں۔ یہی تو ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس کام کو مقصد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کام تو سب کریں گے لیکن غالب فکر اس کام کی رہے گی۔ بچوں کو وہ تعلیم دلائیں گے جس سے اس کام میں مدد ملے، لڑکیوں کو وہ تعلیم دلائیں گے جس کی وجہ سے اس میں مدد ملے۔ لڑکے کی شادی کریں گے تو یہی فکر کریں گے کہ بہو ایسی آئے جو اس کام میں ہماری مدد کرے، اور لڑکی کی شادی کی فکر کریں گے تو یہ سوچیں گے کہ داماد ایسا آئے جو اس کام میں ہماری مدد کرے۔ یہ مقصد بنانا ہے، مقصد اس کام کو بنا کر چلنا۔ جو اس کام کو اپنا مقصد بنائے گا وہ اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ محبوب بندہ بن جائے گا اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ آپ کے کام میں آپ کا ہاتھ بٹانے والا، اس کام کو مقصد بنانے والا، جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد تھا۔ محترم خواتین، اس کو مقصد بنا کر چلنا یہ بہت اہم ہے، اس کو مقصد بنا کر چلنا۔ بہت مختصر کام آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ گھر کی تعلیم کر دو، ہفتے میں ایک دن
کسی محلے میں کسی گھر میں تعلیم کرو جڑ کے، محلے کی عورتوں کو بھی جمع کر لو، اس میں فضائل اعمال کی دونوں کتابوں کو پڑھو اور سلسلے سے پڑھو. یہ نہیں کہ ہر ہفتے وہی حدیث نکال کے پڑھ رہے ہیں یا وہی قصہ نکال کے پڑھ رہے ہیں. کتابیں مقرر کرو اس کے لیے اور ان کتابوں میں نشان لگاؤ اور آئندہ ہفتے اس کے آگے سے پڑھو. آنے والوں کو بھی وحشت ہو رہی کہ کل بھی تو یہی حدیث سنی تھی، گزشتہ ہفتے بھی یہی حدیث سنی تھی، آج بھی وہی حدیث سنا رہے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی یہ قصہ سنا تھا، آج بھی یہ قصہ سنا رہے ہیں. محترم خواتین، یہ نہیں ہے بلکہ پوری کتابیں ختم ہو ہماری سلسلے وار. میاں علی محراب حضرت مولانا ریاض مطالعے کے ساتھیوں میں سے تھے اور اصول کے کتاب مانے جاتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ چلی کی جماعت میں یہ دونوں کتابیں پوری ختم ہو، یہ دونوں کتابیں پوری ختم ہو، اور 4 مہینے کی جماعت میں یہ کتابیں 3 بار ختم ہو. یہی ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے، یہ کتابیں ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے. حضرت شیخ نے ہر چیز کو کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا، واضح کر کے بیان کر دیا. نماز کے لیے حضرت نے جو لکھا ہے کہ ہر برائی کو دور کرنا مشکل کام ہے، لیکن نماز میں مشغول کر دینا آسان ہے، اس سے برائیاں چھوٹتی چلی جائیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی کی برائی سے روکتی ہے. کیسی اچھی بات حضرت نے لکھی. ایسی ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی. ایسے ہی ہر حدیث کو آپ سنیں گے اور اس کی تشریح میں حضرت کی باتیں سنیں گے تو واقعی دل کہتا ہے کہ کیسا اللہ نے ان پر کھولا اور کس انداز سے ان باتوں کو لکھا ہے. اگر اس کو کوئی عظمت کے ساتھ اور سمجھ کے پڑھے گا تو اس کی اصلاح ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. تو محترم خواتین، ان کتابوں کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ سلسلے وار ساری کتابیں ختم، دونوں کتابیں. گھر کی تعلیم بھی یہی ہے کہ سلسلے وار پڑھیں اور دونوں کتابیں پڑھیں اور دونوں کتابوں میں سے تھوڑا پڑھیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن فضائل اعمال حصہ اول میں سے 2 حصوں میں سے رکھ لیں، دوسرے دن دوسرے 2 حصوں میں سے رکھ لیں، یا آپ کو دونوں کتابیں ختم ہو جائیں تو پھر 2 حصے اور شروع کر دیں اور فضائل صدقات میں سے 2 حصے مقرر کر لیں. پہلے وہ حصے ختم ہو جائیں تو پھر آگے کے 2 حصے لے لیں. لیکن سلسلے سے پوری باتیں آنی چاہیے، تبھی پورا دن زندگی میں آئے گا. یہ ہماری اصلاح کے لیے یہ ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ. اس کو بہت اہتمام سے سننا اور اس کو اپنے اوپر منطبق کرنا اور سوچنا کہ اس میں میں کس درجے کھڑی ہوں اور مجھے آگے کیا کرنا ہے، یہ نیت کرنا. محترم خواتین، اسی سے ہماری اصلاح ہوتی چلی جائے گی. اور پھر اللہ کے راستے میں جب موقع ہو جانے کا تو وہاں بھی انہی کتابوں کو سننا ہے اور جو ایمانی باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے اس کو اہتمام سے سننا ہے اور ایمانی باتوں کا مظاہرہ کرنا سیکھنا ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جاہل سے جاہل عورت بھی یہ ایمانی باتوں کا مذاکرہ کر سکتی ہے. کون یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی دیکھو چاند سورج ستارے اور زمین ہوا پانی مٹی یہ کس نے بنائی ہے؟ ایک اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے. اور ہمیں کس نے بنایا ہے؟ ہمیں بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے. آج سے 100 سال پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے اور کچھ بھی نہیں سے اللہ نے بنایا. لم یکن شیئا اللہ نے کہا ہے. اور ساری مخلوقات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنے ہمارے کن سے بنایا ہے. پھر اس دنیا میں ایک سلسلہ چلا دیا ہے اللہ رب العزت نے. ہر چیز کو ایسا کر دیا ہے جیسے آٹومیٹک ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی چیز آٹومیٹک نہیں ہوتی، اللہ ہی نے کیا ہے. وہی عبادت کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے. کون اس کو نہیں کہہ سکتا؟ بھائی اتنی سی باتیں، اتنی ساری باتیں میں جو نے کہی وہ سب کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مختصر سے جو سمجھ میں آیا وہ کہہ دیں. اور کون ہی نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے، اللہ نے بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے. انہی کے راستے کو اپنانے میں ہمارے لیے بھلائی ہے. وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. آپ کے دین کو عملاً زندہ رکھنے کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا کام ہے. کون نہیں کر سکتا ہے؟ کون نہیں کر سکتا ہے؟ میں ہم سب کو اللہ کے سامنے مرنا ہے،
اب پہ اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے اپنا حساب کتاب دینا ہے، کون نہیں کہہ سکتا؟ ہر آدمی کہہ سکتا ہے، ہر جاہل سے جاہل آدمی کہہ سکتا ہے۔ محترم خواتین، یہ ضروری ہے کہ یہ ایمانی باتوں کا مذاکرہ کرنا سیکھیں، ایمانی باتوں کا مذاکرہ کرنا سیکھنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے اور ان کا مذاکرہ کرنا ہے۔ تعلیم کا جز یہ 6 باتوں کا مذاکرہ ہے، اس کو کرنا سیکھنا ہے، اس کا نفع بیان کرنا، اس کا فائدہ بیان کرنا، ان 6 صفات کا فائدہ ہے، جیسے ہمارے ساتھی نے بھی بیان کیا، اس کا کیا فائدہ ہے اور کیسے کس حد تک ہم کو پہنچنا ہے۔ ان 6 صفات میں کوئی لمٹ نہیں ہے ترقی کی، جتنا اس میں محنت کرتے چلے جائیں گے ترقی ہوتی ہی چلی جائے گی، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے ترقی کی، اور جتنا اس میں رسوخ پیدا ہوتا جائے گا اتنا ہی دین زندگی میں آتا چلا جائے گا اور دین میں حقیقت آتی چلی جائے گی۔ تو محترم خواتین، یہ کام ہم کو کرنا ہے، گھر کی تعلیم میں بھی 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے اور ہفتے والی تعلیم میں بھی 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے۔ اور محترم خواتین، جب آپ کے مردوں کو اللہ کے راستے میں آپ خوشامد کر کے ان کو بھیجانا ہے، اپنے گھر کے لڑکوں کو خوشامد کر کے بھیجانا ہے کہ اللہ کے راستے میں جاؤ اور اس ماحول میں وقت گزار کے آؤ۔ الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے میرے 6 لڑکوں کو حافظ قرآن بنایا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ حافظ قرآن بننے کی اتنی مجھے خوشی نہیں ہے جتنی کہ تم دعوت کے کام میں لگن سے لگے ہوئے ہو، اس ماحول میں لگے رہو تو دین باقی رہے گا، قرآن بھی باقی رہے گا، اور اگر اس ماحول سے کٹ جاؤ گے تو پتہ نہیں کہاں چلے جاؤ گے، قرآن کہاں چلا جائے گا تمہارا۔ یہ ایسی محنت ہے، اس ماحول میں لگے رہنا، ایک بار لگا لینا کافی نہیں ہے، لگے ہی رہنا مستقل، تو ہماری ترقی ہوتی رہے گی۔ اس کام کی ایک تو گہرائی ہے، اس کام کی گہرائی ہمیں ملے گی ان معمولات کو پورے کرنے سے، تبلیغ کے اجتماعی معمولات اور انفرادی معمولات دونوں کو پورے کرتے رہنے سے ہمیں استقامت ملے گی اور ترقی ہوتی رہے گی ہماری۔ اور دوسرا اس کی وسعت ہے، اس کا پھیلاؤ، نئے لوگ اس کام میں لگے، ہر مسلمان اس کام میں لگے اور داعی اللہ بنے، دین کی طرف بلانے والا اور ایمان کی اہمیت کو بولنے والا ہر مسلمان بنے۔ اس کے لیے ہر ایک کو اس میں لگانے کی محنت کرنا، اس کے لیے ہر ایک کو لگانے کی محنت کرنا۔ محترم خواتین، یہ کام کی وسعت ہے، وسعت بھی ضروری ہے اور گہرائی بھی ضرورت ہے۔ ہم خود معمولات کو پورے کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہیں گے اور دین میں ترقی کرتے رہیں گے، اور دوسروں کو لگانے کی محنت کریں گے، کام میں وسعت پیدا ہوتی رہے گی، ہر مسلمان، ہر ایمان والا اللہ کے رسول کا کام کرنے والا بن جائے گا۔ اب دوسروں کو لگانے میں محترم خواتین بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، صرف ہماری تقریر سے کوئی نہیں لگتا، ہم میں سے جتنے لگے ان سب سے پوچھ لو، کسی کے تعلق کی وجہ سے لگے اور پھر بعد میں ہمیں کام سمجھ میں آیا کہ کام کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، کسی سے محبت کی وجہ سے لگے، ہر آدمی جو کسی کی محبت کی وجہ سے لگتا ہے اس کام میں۔ سارے کام تو سمجھ کے کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کام کو کر کے سمجھا جاتا ہے۔ جو اس میں جتنی قربانی کے ساتھ چلتا رہے گا، اس کے نفع کو دیکھتا رہے گا، تو محترم خواتین، ہر ایک کو اس میں لگانے کے لیے محبت و پیار سے ان کو لگانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری اپنے گھر والوں کی ہے، اپنے گھر کے ہر فرد اس کام میں لگے۔ ہم اس کام کو سمجھتے ہیں ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہے اور امت کے لیے خیر کا یہ کام ہے، تو ہم کو سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر کرنی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ ایمان بننے والی محنت میں ان کو لگا کر بچائیں گے، اعمال صالحہ کی زندگی میں آنے والی محنت میں لگا کر بچائیں گے۔ اس کے لیے ان سب کو لگانا ضروری ہے، ہمارے مردوں کو سب کو لگانا، شوہر کو لگانا، لڑکوں کو لگانا، لڑکیوں کو لگانا، سب کو لگانا اس کام کے اندر۔
کرنا کہ وہ اللہ کے راستے میں جائے اور اس ماحول کے اندر وقت گزار کے آئے، اس پر آمادہ کرنا ہر لڑکے کو اور ہر لڑکی کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ ہفتے واری اجتماع میں وہ شرکت کرے، گھر کی تعلیم کے اندر شرکت کرے، ہفتے واری تعلیم کے اندر شرکت کرے۔ اور لڑکی بڑی ہو گئی ہے تو جب آپ 3 دن کی جماعت میں جائیں تو اس کو کبھی کبھی اپنے ساتھ جماعت میں بھی لے جانا 3 دن میں۔ اصل تو سمجھ میں آتی ہے بات اللہ کے راستے میں نکل کر 3 دن میں جو اثر ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ جو اس میں وقت لگاتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ 3 دن میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی لڑکیوں کو بھی اس میں لگانا۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ بوڑھی عورتیں تو آ جاتی ہیں اجتماعات میں اور بہو بیٹیوں کو گھروں میں چھوڑ کر آتی ہیں۔ محترم خواتین، ہم چاہے کتنے بڑے دیندار ہو لیکن ہماری موت کے بعد دین ہمارے گھر سے رخصت ہو جائے گا اگر ہم بہو بیٹیوں کو دین میں نہیں لگائیں گے۔ اس کے لیے محترم خواتین بہت فکر کی ضرورت ہے، مستقل فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو بچپن سے اس کی اہمیت ڈالنا ان کے دلوں میں، اللہ کے راستے میں جانے کی اس کو بچپن سے کوشش کرنا، یہ بہت اہم کام ہے۔ محترم خواتین، اپنے گھر کی فکر کرنا، ہر لڑکا ہمارا دین کی محنت میں لگے اور ہر لڑکی دین کی محنت میں لگے، اس دعوت کی محنت میں لگے اور داعی اللہ بنے، اس کے لیے کوشش کرنا یہ بہت ضروری کام ہے۔ بچوں کی تربیت بچپن سے فکر رکھنا، ان کے اخلاق کی، ان کے اعمال کی اور ان کے اطوار کی، ان کی عادتوں کی یہ فکر رکھنا کہ یہ سنتوں کے خلاف نہ ہونے پائے اور ان کو ذرا بڑے ہو جائیں تو اللہ کے راستے میں بھی اس کی فکر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آؤ ذرا ہمارے بچے سے بات کر لو۔ میرے محترم خواتین، میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے آپ رہتے ہیں اور آپ اس کو متاثر نہیں کر سکے تو ہمارے 10 منٹ کی بات سے اس میں کیا اثر ہو جائے گا؟ آپ جیسے ہر چیز کی فکر کرتے ہیں اس کی ایسے ہی فکر کرو، اس کو دیکھو کہ تعلیم کے حلقے میں مسجد میں بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا، ذرا بڑا ہو جائے بچہ آپ کا 9 کلاس میں پہنچ جائے تو آپ فکر کرو کہ وہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا نہیں بیٹھتا بچہ، اور جب آپ کے گشت کا دن ہے اس دن بیان میں بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا ہے۔ جب 3 دن کی جماعت میں جاؤ تو اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جب چھٹی کی جماعت میں جاؤ تو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ محترم خواتین، جب یہ کریں گے تو پھر تب بچے لگیں گے؟ کیوں نہیں لگتے بچے؟ جو دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں تو وہ اللہ دنیا سے محروم نہیں کرتا، تو دین کے لیے محنت کریں گے تو اللہ کیوں محروم کرے گا؟ اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، اگر ہم صحیح محنت کریں گے تو ہمارے بچے ضرور لگیں گے اور ان کو لگانا ہی ہمارے لیے انفسکم واہلکم نارا ہے۔ اس وقت اس سے بہتر کوئی محنت نہیں ہے جس سے بچے ماحول کے اثر سے بچ جائیں اور دین کی طرف رہیں اور دین پر جمیں۔ اور دوسرا کام، اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ مسلم عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہوتی ہیں اور مسلم مرد ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں ہر مسلمان کو۔ لیکن محترم خواتین، نیکی کا حکم کرنا بڑی عمر کے لوگوں کو کیسے حکم کریں گے؟ ان کو تو کر نہیں سکتے۔ اور کوئی برائی کرنا تو اس وقت ٹوکنا، یہ بہت حکمت کی چیز ہے، کسی کو برائی سے روکنا اتنا آسان کام ہے ہی نہیں ہو۔ تو ہم اللہ کے راستے میں نہ نیکی کا حکم کرنے جاتے ہیں نہ برائی سے روکنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایمان کی قوت پیدا ہو جائے، ایمان کی طاقت آ جائے تو اللہ ہی حکمت دیتا ہے اس وقت کیسے کام کرنا ہے کہ برائی مٹ جائے اور بھلائی وجود میں آ جائے۔ محترم خواتین، اللہ رب العزت ہمیں اس کام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محترم خواتین اور زندگی بھر اس کام کو کرتے رہنے کی، اس کام کو مقصد بنا کر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے اولاد کی فکر عطا فرمائے، ہمارے خاندان والوں کی فکر عطا فرمائے، ہمارے ماحول کی فکر عطا فرمائے۔ اور محترم خواتین، اپنے گھر کے ہر فرد کو اللہ کے راستے میں نکالنا اور اس میں لگانے کی فکر اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اب نیت کیجیے انشاءاللہ اس کام کو سیکھنے کے لیے ہم کو اللہ کے راستے میں جانا ہے اور دوسروں کو بھی نکالنا ہے، اپنے گھر کے مردوں کو مستقل نکالنا ہے، اور آپ کو جب تقاضا ہو اس وقت نکلنا ہے۔
3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، جیسی ترتیب ہے، جو اصول ہے، اس کی پابندی کے ساتھ ہم کو نکلنا ہے۔ اور جو خواتین نکل نہیں سکتی اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو جماعتیں آئیں ان کو اپنے گھر میں ٹھہرائیں اور ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائیں پوری طرح سے، اور سارے اعمال میں شرکت کریں، اور خدمت میں بھی ان کے ساتھ رہیں، اور کھانا انہی کے ساتھ کھائیں اور انہی کے ساتھ مل کر بنائیں، اور ان کے ساتھ ہر عمل میں شریک رہیں، تعلیم کے حلقے میں شریک رہیں، دعوت کے حلقے میں شریک رہیں، ہر بیان میں شریک رہیں۔ انشاءاللہ ان کا وہ 2 دن یا 3 دن جماعت ٹھہرے گی تو وہ 3 دن اللہ کے راستے میں لگانے کے مماثل ہی ہو جائے گی۔ تو محترم خواتین نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اس کو جاری کریں گے، اپنے گھروں پہ مستورات کی جماعت کو ٹھہرائیں گے، ان کے ساتھ وقت لگائیں گے۔ اور پھر محترم خواتین آخری بات یہ ہے کہ جو جماعت مردوں کی مسجدوں میں آتے ہیں ان کی نصرت بھی بہت اہم چیز ہے۔ ان کی نصرت ایک تو یہ ہے کہ ان سے کام لینا، یہ مردوں کا کام ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے جانا، تشکیل کرانا اور ان سے بات کرانا اور ان سے بھی بات بھی کرنا، یہ مردوں کا کام ہے۔ لیکن ہمارا عورتوں کا کام کیا ہے؟ عورتوں کا کام یہ ہے کہ ان کو فارغ کرنا اس کام کے لیے۔ ہم کھانا بنا کر بھیجیں گے، چاہے ہم گھر میں عادی نہ ہو بنانے، لیکن اللہ کے راستے کے مہمانوں کے لیے کھانا بھی بنائیں گے۔ وہ اللہ کے لیے آتے ہیں، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہوتی ہے، وہ دین کی نسبت پر آتے ہیں ہمارے محلوں میں، اللہ کے مہمان ہیں، ان کو کھلانا بہت بڑی سعادت ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ جس گھر میں جماعت کو بلا کر کھانا کھلایا جاتا ہے اس گھر سے نحوست اور اس گھر سے بلا نکل جاتی ہے۔ اور خواتین اس کی نیت کریں، انشاءاللہ ہماری محلے میں جماعتیں آئیں گی تو ہم ان کو کھانا بنائیں گے، کھلائیں گے اور ان کو فارغ کریں گے دین کی محنت کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔